تو میں مطالعے کی وادیوں میں ہوتا ہوا سرزمین پاکستان پہنچ گیا. اب میں نے مطالعے کے فرق کو برقراری کرنا شروع کی تو مجھے ایک تفسیر نظر آئی. تفسیر انوار النجم جلد نمبر 5 باب علی نام علی کی تاثیر. اس میں مفسرین قرآن نے نام علی کی تاثیر بیان کی. وہ بیان کرتے ہیں امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب سفر میں جا رہے ہیں. سفر میں میرا مولا جا رہا ایک یہودی خیبری علی کے ساتھ بولی. اچھا یہودی خیبری یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں یہ کائنات کا علی ہے. اچھا جب ہم کسی کی شخصیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں تو اسے بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اگر بڑا احسان کیا ہے تو اپنے جیسا, ورنہ اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے جناب. اب یہودی خیبری نہیں ہم یہ کائنات کے ساتھ بولیا. اب راستے میں چلنے لگا اور چلتے چلتے ایک جگہ راستے میں نہر پڑا. توجہ چاہ رہا ہر بندہ بولے گا نام علی کی تاثیر اور پڑھنا. چلتے چلتے راستے میں ایک بڑا نہر پڑا. یہودی خیبری نے نہر کو دیکھا. میرا جملہ نہیں, مفسرین انوار النجم جلد نمبر 5 باب علی نام علی کی تاثیر میں بیان کرتے ہیں. یہودی خیبری نے ایک مرتبہ اس نہر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد زبان سے کچھ پڑھا. پڑھنا تھا کہ نہر نے دریا نے راستہ دیا. پانی کے اوپر چلتا ہوا دوسرے کنارے پہ پہنچا. اچھا اب جب کسی کو فضیلت مل جاتی ہے تو تھوڑی اکڑ بھی آ جاتی ہے. فضیلتوں سے اکڑنا نہیں, شکر کرنا, ورنہ اللہ کو چھینتے دیر نہیں ہوتا. اب ادھر یہودی خیبری نے کچھ پڑھا اور دریا پار کر گیا, دوسرے کنارے گیا. اب وہ امیر کائنات کو دیکھتا, پہچانتا نہیں تھا. اور ایک مرتبہ مولا علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اے شخص جس شے کا علم میرے پاس ہے اگر تیرے پاس ہوتا تو تو بھی دریا پار کر جاتا. اور کس سے کہہ رہا؟ خطیب ممبر سنونی عالم علم لدنی. اے شخص جس شے کا علم میرے پاس ہوتا ہے اگر تیرے پاس ہوتا تو تو بھی دریا پار کر دیتا. میرے کائنات نے سنا. سن کے میرا مولا مسکرایا. مسکرانے کے بعد مولا نے دریا کی طرف دیکھا, پڑھا نہیں. اے یار میرا مولا دیکھا, پڑھا نہیں, صرف دیکھنا تھا کہ دریا نے راستہ دیا. سننا مولا علی کے نام کی تاثیر. جیسے ہی میرے مولا نے دریا کو دیکھا, دریا نے علی کو راستہ دیا. علی اس پار پہنچے. یہودی خیبری اوپر سے نیچے تک علی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے شخص یہ بتا تو نے کیا پڑھا. میرا مولا مسکرایا. مسکرانے کے بعد کہتا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. یہودی خیبری کا جملہ سنیں گے ولایت کے چشمے سے متاثر ہو کر آئے تو جملہ سنیں گے. یہودی خیبری کہتا ہے میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کچھ نہیں پڑھا, بلکہ میں نے اللہ کے آخری رسول محمد کے ولی علی کا دریا کو حوالہ دیا. دریا نے مجھے راستہ دیا. میرا مولا مسکرایا. جس علی کا تو نے حوالہ دیا میں ولی علی. جیسے یہ سننا تھا کہتا مولا مولا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں اور میدان محشر میں گواہی دیجیے گا کہ آپ کے نام کی عظمت کی بنیاد پر میں نے اس نام کو قبول کیا. مجھے جملہ کہنے دے دو. اگر کسی کو نام علی سمجھ میں آ جائے تو وہ اس نام قبول کر لے اور جس کے قلب میں علی اتر
فدق لینے نہیں آئی تھی، بلکہ مسلمانوں کی اس بدگمانیوں کو دور کرنے آئی تھی جسے تم خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہو، وہ قرآن کی آیتوں کا مخالف ہے۔ زہرا سے دلیل مانگ لینا، ثبوت مان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زہرا کو غلط سمجھنا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ زہرا کے قریب قسم خدا کی، یا تو میں نے دیکھا کہ زہرا ظالموں کے چہرے سے نقاب پلٹ رہی تھی، یا ثانیہ زہرا یزید کے دربار میں پلٹ گئی۔ یزید کے دربار میں ثانیہ زہرا کھڑی ہے، اسیر ہے، لیکن یہ اسیر فکروں سے اسیر نہیں ہے، کیا عرض کر رہا ہوں، فکروں کی اسیر نہیں ہے۔ یزید تخت سلطنت میں بیٹھا ہے، دیکھیں ماں نے دربار میں خلیفۃ المسلمین کے چہرے سے نقاب پلٹ کے بتایا، زمانہ جسے خلیفۃ المسلمین سمجھ رہا ہے یہ تو مسلمان بھی نہیں، کافر ہے۔ اور کربلا کے بعد ثانیہ زہرا نے ثابت کیا، یزید تخت سلطنت میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے، میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ زینب خاموش ہے۔ دوبارہ پھر یزید مخاطب ہوتا ہے، علی کی بیٹی زینب کون ہے، میں اس سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر زینب خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ جب یزید نے کہا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے لہجے کو بدلا اور لہجے علی میں گفتگو کرتی ہے، او ملعون، تو چاہتا ہے کہ زینب سے مخاطب ہو، زینب سے کلام کر، زینب تو تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ تیرے سلام کا جواب دے۔ آپ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہتے۔ ثانیہ زہرا نے دربار اس کا، لشکر اس کا، شمشیریں اس کی، شاہ و حشم اس کا، سلطنت اس کا، حکومت زینب کی، بتا رہی ہے دیکھ لو کامیاب کون ہوا ہے۔ تجھے تو میں سلام کے جواب کے لائق بھی نہیں سمجھتی کہ تیرے سلام کا جواب دوں۔ اے بی بی، مسلمانوں کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ خلیفۃ المسلمین بڑا بیٹا ہے، آپ نے یہ تو کہا کہ میں تجھے سلام کے جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ عجب نہ زینب آواز ہے، یہی تو بتانا چاہتی ہوں، اور یہی تو حسین کا مقصد تھا کہ یزید کے چہرے سے نقاب کون پلٹے۔ میں بتا رہی ہوں تو سلام کے جواب بھی نہیں دینے کے قابل ہے، یعنی تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ سب مل کے بولے محمد مولی محمد۔ پہلی آیت جو مستقیم زہرا کی دلالت کرتی ہے وہ آیت ہے آیت تطہیر۔ دوسری آیت جو مستقیماً زہرا کی دلالت کرتی ہے پورا سورہ ہے، اور یہ سورہ رسول کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنا ہے۔ جب عاص ابن وائل اور ولید ابن مغیرہ نے جناب قاسم کی شہادت کے بعد جب رسول بیٹے کا جنازہ دفن کر کے آ رہے تو ان لوگوں نے طعن و طنز کیا، یا نبی اللہ اب تو آپ کا بیٹا رہا نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی، اب آپ کا دین لے کے کون چلے گا، اب آپ کی سلطنت آگے کیسے بڑھے گی، آپ کا پیغام آگے کیسے بڑھے گا۔ پیغمبر غمگینی کے عالم میں مسجد میں بیٹھے ہیں، پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار کو قدرت نے دیکھا۔ قدرت کو کیسے گوارا کہ میرا رسول غمگین ہو، فوراً ملائکہ بھیج دیا، آیت بھیج دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی گھبرانا نہیں، ان کے کہنے میں نہ رہنا، میں تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں، کوثر عطا کر رہا ہوں جو تمہاری نسلوں کو آگے بڑھائے گا، اور یہ کوثر وہ ہے جس کے شکریہ میں تمہیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، قربانی بھی دینی پڑے گی۔ حضرت زہرا تو سمجھے
اللہ پیغمبر کو شکریہ کا سجدہ کروا رہا ہے، کوثر عطا کیا۔ جیسے ہی یہ آیت اتری نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے جملہ کہہ لینے دو کہ فاطمہ کے وجود کا ذکر ہوا، رسالت کی خوشی کا ذریعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى تعصب کی عینک لگائے بیٹھے افراد تھے، ہاں، اور ان کو حلق سے یہ ہڈی ایسی ہے جو حلق میں پھنس گئی، نہ نگل پا رہے نہ اگل پا رہے۔ تو کہا اللہ نے کوثر دینے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن کوثر کے معنی ہے کثیر خیر، بہت زیادہ خیر۔ کہا حضور کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، کوثر کے معنی ہے حوض کوثر، اور آخر میں نیچے لکھا کوثر کے معنی حضرت زہرا بھی ہیں۔ لیکن بھائی قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کر رہی، پڑھا لکھا ہوا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، ان کے حوالے کر رہا ہوں جملہ۔ یہاں صرف حضرت زہرا کی مراد ہے کوثر سے۔ کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اس کوثر کی بنیاد پہ، قربانیاں دیجئے۔ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کون کہہ رہا تھا رسول کو؟ عاصم نے بھائی ولید ابن مغیرہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے کوثر عطا کیا۔ اب خدا دوسری آیت کے ذریعے کوثر کی تفسیر کر رہا ہے۔ زمانہ تم اپنی تعصبیت کی بنیاد پر کوثر کو کہیں نہ لے جانا، یہ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ کوثر کی مکمل تفسیر ہے۔ اے پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور اس کوثر کے مقابل میں آپ کے دشمن کو ابتری عطا کی۔ اور جناب تاریخ اٹھا کے دیکھیے ولید ابن مغیرہ نے کہ 12 بیٹے ولید ابن مغیرہ کے، غور فرمائیں کیا کہا تھا رسول کو؟ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ ابتر ہو جائے گی۔ 12 بیٹے تھے، ایک کا وجود مجھے بتا دو۔ اللہ کا وعدہ ہے جناب، اللہ کا وعدہ ہے رسول تیری ہی نسل رہے گی، کوثر ہی باقی رہے گا، اس کے مقابل میں جو آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ابتر ہو جائے گا۔ ولید ابن مغیرہ کے 12 بیٹے، لیکن آج ایک کا وجود نہیں ہے، لیکن ہمیں دیواروں پہ چلوایا گیا، ہمارے خون کا گالا بنوایا گیا، ہمیں بالا چنار میں مارا گیا، ہمیں افغانستان میں مارا گیا، ہمیں لبنان میں مارا گیا، ہمیں ہر جگہ مارا گیا، لیکن آج بھی ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں یا زہرا کی آواز۔ نسلیں منقطع ہو گئی، نسلوں کا وجود ختم ہو گیا، لیکن کیا خوب اس لبنان کا جسے دنیا ہیرو مان رہی تھی، حضرت رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا شہادت سے پہلے کہ اگر مجھے ختم کرنا ہوتا تو تم کربلا میں ختم کر دیتے، مجھے ختم کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ میری سلامتی کا وعدہ خدا نے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہماری سلامتی کا وعدہ خدا نے لیا ہے، ہم نام تو ہمارا ختم ہو سکتا ہے لیکن ہماری نسلیں منقطع نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوثر اللہ کا وعدہ ہے۔ یاد رکھ لو تم یہ کیا پوری کائنات میرے مقابل میں آ جاؤ گی پھر بھی تمہیں منقطع ہو جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا زہرا کو دیا نا، کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، سرکار موجود ہے، ان کی تائید کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، کیا کہا؟ اِنَّا
आतैना, ये मेरे हबीब मैं तुम्हें हदिया दे रहा हूँ, तुम्हें हदिया दे रहा हूँ। अच्छा, पैगंबर को हदिया दिया तो क्या कहा? आतैना। देखिए आतैना भी हदिया देने के माने हैं, वहाबना भी देने के माने हैं। यानी किसी को हदिया दिया जाए तो वहाबना भी कहा जा सकता है, अभी क्या करना है, और आतैना भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। वहाबना व आतैना दोनों में फर्क है। एक फर्क जामियत का है, आतैना में जामियत पाई जाती है, वहाबना में नहीं पाई जाती। और दूसरा मेरे माना का हुजूर वहाबना जो है ये भी हदिया के माने हैं, लेकिन ये हदिया उस वक्त मिला हो जब मुतालबा किया गया हो। नहीं और किया हज़रत ज़हरा पे कुर्बान, हज़रत ज़हरा पे कुर्बान। वहाबना जहां कहा गया वहां माना ये है कि पहले मांगा गया तब दिया गया। आतैना का मतलब ये है मांगा नहीं गया, अल्लाह ने अपनी मर्जी से दिया। जनाब इशारा ने मांगा, अल्लाह ये परवरदिगार मेरी इबादतों का सलाह मुझे ये दे कि मुझे नेक और साले औलाद दी, नेक और साले बेटा दी। तो अब अल्लाह ने कहा वहाबना लहू इसहाक़ा, मैंने इसहाक़ को बेटा हदिया किया। क्यों वहाबना क्यों कहा? इसलिए कि पहले इसहाक़ ने मांगा था। दूसरी जगह कुरान ने कहा वहाबना लहू ज़ौजा, मैंने इब्राहिम को ज़ौजा अता किया। कब? जब इब्राहिम ने बारगाह महबूब में दुआ किया, परवरदिगार मुझे नेक और साले ज़ौजा अता कर। तो जहां मुतालबा है वहां अगर अता किया जाए तो वहाबना कहा जाए। जहां बगैर मुतालबा के, अब परवरदिगार ने पैगंबर को मेराज में बुलाया, जुमला सुन लेना, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े मुताले के साथ आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, इस जुमले का भरम रखिएगा। अब अल्लाह ने मेराज में पैगंबर को बुलाया और कहा पैगंबर कुछ मांग। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हम आप नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है, खालिक के कायनात कह रहा है, ए पैगंबर मुझसे कुछ मांग। पैगंबर ने कहा अल्लाह अगर देना ही चाहता है तो मेरी उम्मत की शफाअत कर दे। पैगंबर ने शफाअत मांगी, किसकी? अपने उम्मत की। कहा अल्लाह ने मोहम्मद कुछ और मांग, कहा परवरदिगार मेरी उम्मत की शफाअत कर दे। फिर कहा पैगंबर कुछ और मांग, कहा अल्लाह मेरी उम्मत की शफाअत मांग कर दे। अब खुदा की कुदरत मुस्कुराई, ए नबी जब भी मैंने तुझसे मांगने के लिए कहा तो तूने कभी अपनी जात के लिए नहीं मांगा। हमेशा उम्मत के लिए मांगा, हमेशा उम्मत के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। तो अब मैं तेरा सुकून कल्ब अता करूंगा। अब जो दूंगा तो वहाबना नहीं दूंगा, आतैना दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आतैना दूंगा, वहाबना नहीं दूंगा। इसलिए वहाबना में मुतालबा है, आतैना में खुदा की मर्जी है। अच्छा आतैना दिया किसने? दिया किसने? हुजूर उसने दिया जो रब्बुल कायनात है, जो रब्बुल आलमीन है, वो दे रहा। तवज्जो चाहे, देने वाला रब्बुल आलमीन, जिसको दिया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। देने वाला रब्बुल आलमीन, खालिकीन, आलमीन का खालिक, आलमीन का रब, जिसे दिया जा रहा है ये आलमीन का रहमतुल लिल आलमीन। अब नेमत कैसी होने वाली है जब देने वाला इतना बुलंद, लेने वाला इतना बुलंद, तो अब जो हदिया
کس کے ذریعے؟ کوئی وسیلہ تو ہونا چاہیے. ہاں اے بھائی کم سے کم کی روایت ہے کہ رسول کی 7 زوجہ ہے نا, کم سے کم والی روایت بتا. کسی کو اللہ نے فاطمہ کے لیے ذریعہ قرار نہیں دیا. بھائی دینے والے کی اہمیت ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اتنا ہی لطف آئے گا جتنا لطف دینے والوں کی اہمیت ذہن میں. جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عظمت ذہن میں, جو دیا جا رہا ہے وہ ذہن میں ہو, تو جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے اتنی بڑی نعمت دینی تھی, آپ کہنا کے ذریعے دینی تھی, بغیر مطالبہ کی نعمت تھی, اب ذریعہ کس کو بنایا؟ 7 زوجہ کم سے کم, لیکن اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ خدیجہ کو. خدیجہ کو بنایا, خدیجہ کو بنایا, اور کسی صدیقہ کو نہیں بنایا. جسے ہم آپ صدیقہ کہتے ہیں, ہم آپ نہیں, بڑے والے بھائی, اس کو نہیں بنایا. اس کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا امہ صدیقہ. صدیقہ بننے کے لیے پہلے شرط ہے ماں بنو. خدا بھی خوب جانتا تھا کہ صدیقہ کے کلمے کو غلط استعمال کیا جائے گا. کہاں میں شرط رکھ رہا ہوں امہ صدیقہ. صدیقہ بننے کے لیے پہلے ماں ہونا شرط ہے. میں ماں بننے ہی نہیں دوں گا کہ تم صدیقہ کا خطاب دو گے. اللہم صلی اللہ محمد. کسی زوجہ کو ذریعہ نہیں بنایا. کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ خدیجہ. اے میرے مالک, خدیجہ ہی کیوں اور زوجہ کیوں نہیں؟ ذہن میں رکھیے گا, دینے والا کون, لینے والا کون؟ جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ دینے والا رب العالمین, لینے والا رحمت للعالمین. جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے صدقے میں آدمی. اب دیر کسے؟ اللہ نے خدیجہ کو دیا. علماء نے بیان کیا کہ خدیجہ کے حوالے کیوں کیا, اس لیے کہ خدیجہ کون ہے؟ کہ حضور ملکۃ العرب کا نام ہے خدیجہ. سن لو, بیٹی کی عظمت کے ساتھ ساتھ ماں کے بھی عظمت. کہا خدیجہ کون ہے؟ اللہ ذریعہ خدیجہ کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ خدیجہ ہے ملکۃ العرب. اس کے مال سے لوگ غنی بن گئے. سجاد نے جب تعارف کرایا ہے, خطبہ دیا ہے دربار یتیم میں یا جامع مسجد میں, تو کیا کہا؟ یبن محمد المصطفیٰ, یبن علی مرتضی, یبن خدیجۃ الکبریٰ. مولانا ڈائریکٹ کہہ دیتے یبن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یہ خدیجہ کبریٰ کیوں کرے؟ کہا ان ضمیر فرشوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ یبن خدیجۃ الکبریٰ, میں اسی خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں جس کا نمک کھا کے تم غنی بنے. واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ دینے والا رب العالمین, لینے والا رحمت للعالمین. جو نعمت دی جا رہی ہے وہ عالمین کے صدقے میں, جس کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا. تو انتخاب خدیجہ کا ہوا. خدیجہ کا کیوں؟ کہا حضور خدیجہ ملکۃ العرب بیوی کا نام ہے, جس کے مال کی تجارت کر کے سینکڑوں ہزاروں اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے, جس کے مال کو کھا کھا کر غنی بن گئے. غنی ہے نا, غنی بن گئے. اس خدیجہ نے جس کی دولت کھا کر عرب غنی بن گیا. لیکن یہ خدیجہ دین کی حفاظت کے لیے شعبہ ابو طالب میں واقعے کی زندگی گزار رہی تھی. نہیں بلکہ اب اللہ کہہ رہا کہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت میرے دین پہ قربان کر دیا, میرے دین پہ قربان کر دیا, اور واقعے کی زندگی گزارنے لگی. لفظوں کو بدل کے کہوں, خدیجہ, جملہ سن لیجیے گا, میرے محنتوں کا
फाके की जिंदगी गुजारी, तो तू है मेरी मखलूक, मैं हूँ तेरा खालिक। तूने मखलूक होने के बाद अपने खालिक का तकाजा अदा करते हुए अपनी पूरी कायनात मेरे दीन पे लुटा दिया, तो अब मैं तेरे एहसान का बदला एहसान से यूं दूंगा कि तूने अपनी पूरी कायनात को मेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया, तो अब तेरी आगोश में ऐसी बीवी दूंगा जिसके कायनात वाह वाह सुभान अल्लाह, इसके सदक़े में कायनात इंशाअल्लाह बकिया आयत कलमेट वार फरमाए। खदीजा फातिमा उस बीवी का नाम है जिसके लिए वहाबना नहीं कहा, आतिना कहा। याद रखो, अभी घबराना नहीं, माहौल को देख के, माशरे को और समाज के हालात को देख के। ये हालात वक्तिया है, आएंगे जाएंगे। ज़हरा की औलादें हालात को देखकर बदलते नहीं हैं, वो हालात को चीर के ज़हरा का रास्ता निकालते हैं। सारी दुनिया कह रही थी बंकर में छुप गए, बंकर में चले गए, हैं भैया, बंकर में चले गए, लेकिन औलादे ज़हरा आवाज दे रहा है। 3 दिन पहले कौसर आतीना, कौसर 3 दिन पहले औलादे ज़हरा ने ऐलान किया। वो बोली मीडिया और वो दुनिया की चापलूस मीडिया नहीं, वो दुनिया के समीर फरोशों के मुंह पे वो मिस्ताके कौसर औलादे ज़हरा मुंह पे तमाचा मार रहा था, और 3 दिन पहले ऐलान किया जुमा की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। या